یہ تھے حضرت مولانا حافظ محمد عمر فاروق شاکر صاحب، جو آپ کے سامنے عظمت قرآن اور عظمت اہل قرآن بیان کر رہے تھے۔ شاہ جی کی موجودگی میں میں آپ ساتھیوں سے ایک ہی مطالبہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مطالبہ میرا کوئی مال اور زر کا نہیں ہے، صرف ایک ہی مطالبہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس مدرسے کے لیے اپنے بیٹے کو، ایک اولاد میں سے ایک بیٹے کو وقف کر دیں کہ اللہ ان کو قرآن کا قاری بنا دے، حافظ بنا دے۔ ہاں جی، شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ مال کے بغیر نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو جی ذاتی مطالبہ نہیں ہے۔ بہرحال آپ اپنے اولاد میں سے ایک اولاد، ایک بیٹا قرآن کے لیے وقف کر دے۔ انشاءاللہ اللہ کی فضل اور کرم سے آپ کی یہ اولاد، یہ بیٹے، یہ قرآن کے داعی بنیں گے۔ پھر قرآن کے حفظ کے بعد ہمارے اس ضلع سرگودہ میں، بلکہ ڈویژن میں سب سے بڑا ادارہ جامعہ امام بخاری مقام حیات، جس کا پرنسپل حضرت شاہ صاحب ہے، تو آپ اس ادارے کا جب وزٹ کریں گے، خود جا کے دیکھیں گے، اس ادارے کا کام دیکھیں گے کہ اس ادارے نے کام کتنا کیا ہے، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ اس مدرسے میں پھر انشاءاللہ آپ کے بیٹے کو اللہ کے دین کا عالم بنا دیں گے اللہ کے فضل سے۔ آپ سب دوست احباب سے یہی التماس ہے کہ آپ اس ادارے کے ساتھ تعاون جاری رکھیں، اور جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ رمضان، یہ جو عید الاضحیٰ کے مناسبت سے آپ جتنے بھی دوست احباب اپنے قربانی کے جو حال ہے، چمڑا ہے، وہ بھی اس ادارے کے لیے آپ وقف کر دے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جو جامعہ امام بخاری مقام حیات کے لیے آپ کا جو قربانی کا چمڑا جائے گا، انشاءاللہ اس وہاں پہ ادارے میں 250 سے 300 تک طالب العلم ہے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں سرخروئی اور بہتری عطا فرمائے گا۔ اب بلا تاخیر میں دعوت دیتا ہوں حضرت شاہ صاحب کو کہ حضرت شاہ صاحب خطاب ارشاد فرمائیں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن،
عزیزم حافظ محمد ارسلان نے قرآن پاک حفظ مکمل فرمایا ہے، جس کے اعزاز پروگرام تشکیل دیتا گیا اور اس ادارے کا بھی پہلا حافظ ہے جس نے قرآن پاک اول تاخر اسی ادارے چو پڑھے ہے اور حفظ مکمل ہویا ہے۔ اللہ اس بچے نو بھی اور اس ادارے نو بھی دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ قرآن پاک دی پہلی آیت مبارکہ خطبہ مسنونت پڑھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت کو قرآن کا آغاز ہوا۔ سورۃ الفاتحہ دی 7 آیات، وَلَقَدْ آتَيْنَاهُ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِِ۔ یہ واحد سورت ہے جس دی آیات کی تعداد بھی قرآن چ بیان ہے۔ باقی جتنیاں بھی صورتاں نے قرآن پاک اس دی آیات نو گن کے شمار کیتا گیا ہے یا بعض روایات وچ بھی موجود ہے۔ یہ واحد سورت الفاتحہ ہے جس دی آیات بھی تعداد بھی قرآن نے دسی ہے، یہ 7 آیتاں۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ اسی دی آیات دے اختلاف ہونا۔ بسات آیات کس طرح بن دی، یعنی قرآن کہتا ہے سورۃ الفاتحہ دی 7 آیات، لہذا 7 آیات نو کس طرح پورا کیتا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نو چونکہ بہت سارے لوگ بعض الناس ہر سورت دی مستقل آیت نہیں سمجھتے، انہاں پھر 6ویں آیت آکے ثابت کی ہے صراط الذین انعمت علیہم، ادھر تھلے 6 پارے کہ یہ 6ویں آیت ہے، 7ویں اگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ حالانکہ سارا قرآن پڑھو کہ تے علیہم علیہ تے آیت قرآن پاک کوئی بھی ختم نہیں ہو۔ قرآن پاک دا ایک ترتیب ہے، الفاظ دا ایک چناؤ ہے، ایک جوڑ ہے، اور ہر صورت مختلف ہوتا ہے، اور اسے نال وہ آیت دوجی آیت نہ جڑ دی جاتی ہے، جو موتی نہ جڑتا ہے میں جڑ دی جاتی ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ میں دیگر آیات اسی پڑھو گے، سورت کی تلاوت کرو گے تو حسن نظر آئے گا۔ اذا السماء انشقت اذا الشمس كورت اذا السماء انفطرت، ان صورتاں پڑھو گے نا ایک عجیب حسن جمال تلاوت الفاظ تو نظر آئے گا۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ ذرا جوڑ ویکھو گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔
لیکن چونکہ قرآن کہندا سی دی آیات 7 نے، وہ 7 آیات پوریاں کرن لئی بسم اللہ چونکہ مننی ہی نہیں سی، تو انہاں صراط الذین انعمت علیہم دے اتھے آ کے 6ویں آیت بنان دی کوشش کی۔ یاد رکھی آل الحدیث دا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ قرآن دی پہلی آیت مبارکہ کیڑی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ قرآن دی پہلی آیت مبارکہ سورۃ الفاتحہ دی پہلی آیت مبارکہ ایتھو قرآن دا آغاز ہو۔ اس آیت اللہ نے بڑی برکت اور رحمت رکھی۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ ساری قسم دی جتنی برکات نے اللہ نے اپنے نام میں رکھیا۔ اس کا نام بڑا ہی بابرکت، تسی ہر نماز جاندے ہو نا وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، تیرا نام بابرکت ہے اے اللہ، تیرا نام بابرکت ہے۔ نام اس کا بڑا پیارا اور بڑا بابرکت۔ بسم اللہ، اسی واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بھی کم اچھا شروع کرو وہ آغاز کس تو کرو؟ بسم اللہ، برکت رحمت اللہ دی طرف آئے۔ حتیٰ کہ جدو نماز شروع ہوندی ہے نا، اسی بابرکت نام تو شروع ہوتی، اللہ اکبر۔ اذان بھی شروع ہوندی ہے کیڑے نام تو؟ کتوں شروع ہوندی؟ خاموش بیٹھے ہو، ہن جیڑا کرونا لگنا سی وہ تو لگ گیا ہے، ہن جڑ تے گئے ہی ہو، پڑھو اللہ سارے محفوظ فرمائے۔ اذان کتوں شروع ہوندی ہے؟ الصلاۃ والسلام علیکہ تو نہیں شروع، کتوں شروع ہوندی ہے؟ اللہ۔ ویسے کہتے تسی دلائل تو ذرا ہٹ کے ذرا غور کرو۔ ایک انہیں دلائل کہ اذان کتوں شروع کرنی ہے، اذان تو پہلے کی پڑھنا ہے تو بعد ہی کی پڑھنا ہے، یہ بات الگ ہے، وہ دے بارے دلائل موجود ہے۔ صرف تسی نہ میں تھوڑا جا عقل نال غور کر لو کہ اللہ دی ذات بڑی ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بڑی؟ اللہ دی ذات اللہ ہو، سب سے بڑا وہ ہے۔ مخلوق میں سب سے بڑے کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عقیدہ ہے اہل اسلام کا، اہل ایمان کا، کہ مخلوق میں سب سے بڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کا کوئی تقابل کرنا جائز ہی نہیں نا۔ مخلوق میں سب سے بڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کی ذات کیا ہے؟ اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا۔ تو اس کا حق ہے کہ اذان شروع ہوئے تو کدے نام تو؟ اللہ۔ جدو اذان ختم ہوئے نا پھر مخلوق میں سب سے بڑے کا ذکر ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک اذان شروع ہوئی ہے، پہلے نبی پاک دے درود، پھر اللہ دا ذکر، یہ ترتیب نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، آگے کیا ہے؟ پہلے کس کا نام ہے؟ اللہ، پھر کس کا نام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ذکر کس کا ہے؟ اللہ، پھر اشہد ان محمدن عبدہ، پھر ذکر کس کا ہے؟ مصطفیٰ علیہ السلام۔ درود میں پہلا نام کس کا؟ اللہم صلی علی محمد، پہلے نام اللہ کا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذان ترتیب ہے ہی ہوئے، پہلے نام اللہ کا، اللہ اکبر اللہ اکبر، جب اذان مکمل ہو ثم صلو علیہ، پھر حدیث بخاری میں اذان سننے والا، اذان دینے والا مجھ پہ درود پڑھے۔ حق ہے اللہ کی نام کی کبریائی اور بڑائی کرنے کے بعد کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے اذان کے بعد۔ یہی ترتیب ہے قرآن میں، یہی ترتیب ہے حدیث میں۔ نہ اذان شروع ہوندی ہے کیڑے لفظ تو؟
توجہ رہے گی تو بات شروع ہوئے گی، کیونکہ میں کرونا دی وجہ تو کئی مہینے تقریر نہیں نہ کی تھی، جو انہوں کام بھولے ہوئے ہیں، انہوں ہولی ہولی شروع ہو سکتے۔ اللہ اکبر، پہلا نام کس دا ہے؟ اللہ۔ تو جدو اذان ختم ہوتی ہے آخر تے کس دا نام ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ پھر آخر تے نام کس دا ہے؟ اللہ۔ اول بھی نام اللہ دا ہے، آخر بھی نام۔ پوری اذان اللہ کے نام میں بند ہے، شروع میں بھی نام اللہ کا، آخر میں بھی نام اللہ۔ اذان دیکھ لیں، اذان کے بعد نماز دیکھ، نماز شروع ہوتی ہے تکبیر تحریمہ سے، اللہ اکبر، نماز شروع۔ جب نماز ختم ہوتی ہے آخر پہ پھر نام اللہ کا آئے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت۔ آخر پہ نام اللہ کا ہے۔ نماز کا اول بھی اس میں اللہ ہے، نماز کا آخر بھی اس میں اللہ۔ لیکن جو ہی ختم ہوتی ہے سلام پھرنے کے بعد پھر نمازی کی آندہ ہے اللہ اکبر، پھر نام اسی۔ وضو شروع کرے تو کس کے نام پر؟ بسم اللہ۔ کھانا شروع کرے بسم اللہ۔ کھانا کھان تو پہلے بسم اللہ بھول جائے، درمیان یاد ہے پھر کیا؟ بسم اللہ اول ہو پھر باخر، نام اللہ۔ خط لکھو تے نام، تحریر لکھو، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ اس مقام تے 786 لکھ دیں کہ خط دے ہوتے 786 لکھنا چاہیے۔ بعض لوگ گڈیاں دا نمبر بھی لے دیں 786، اس تو مراد بسم اللہ۔ حالانکہ قرآن 786 انگریزی کی گنتی کو قرآن کے برابر کہنا جرم ہے، کفر ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے کہ گنتی کب یہ قرآن ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو گے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو گے، ایک ایک حرف دے بدلے کنیاں نیکیاں لبنیاں نے 10، تو یہ 786 کب ہو گئے؟ ذرا گنو گنتیاں کتنی ہیں نیکیاں لبن گیا، کب بھی نہیں۔ تو یہ بعض لوگوں نے کہا نہیں، ایک خط یا تحریر تے بسم اللہ 786 لکھو، اس تو مراد بھی بسم اللہ ہی۔ یہ بسم اللہ ہے تو پھر ہر جگہ تے شارٹ کٹ کرو، نماز شروع کرن لگے ایج کڑو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 786 الحمدللہ رب العالمین، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ روٹی کھان لگا 786 روٹی شروع، ایج نہیں ہو سکتا۔ ایک خط واسطے نص قرآنی، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جی خط پتہ نہیں کہ دے کول جائے گا، تاریخ پتہ نہیں کہ دے کول جائے گی، وہ ناپاک ہوئے گا، وہ پاک ہوئے گا، اس بات ہوتے 786 لکھی دیئے دا مطلب ناپاکہ واسطے لکھ دے ہو، یعنی 786 ناپاک بندے واسطے لکھ دے ہو، با جب ناپاکہ کول جاوے تے توہین نہ ہوئے۔ جس ملکہ بلقیس کو سیدنا سلیمان علیہ السلام دا خط گیا ہی، ہو سکتا ہے ملکہ بلقیس پتہ نہیں کیڑی حالت چھوئے، لیکن کی لکھیا سی انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جدو خط ہو دے کل گیا سی تے خط ہونے پڑھیا سی، اس ویلے مسلمان بھی ہو، کلمہ انہیں نہیں سی پڑھیا، بعد سلیمان علیہ السلام کو لائیے نا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئیے۔ اس وقت ہو دے جنہاں سورج دی پوجا کرتی سی، قرآنی نص موجود ہے، ملکہ بلقیس اور دی ساری قوم سورج دی پجاری سی، انہوں نے سامنے خط کیا تو تکی لکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہٰذا بسم اللہ ہر تحریر سے پہلے، ہر کام سے پہلے یہ قرآن کی پہلی آیت، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ، مسجد میں داخل ہو تو بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمت۔ پھر بھی بسم اللہ، بسم اللہ اندر اتنی برکت ہے کہ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کو ایک صحابی آیا، عرض کرتا ہے میدان جہاد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اج میں کافران دے نال لڑیا تے بڑا لڑیا اور بڑے کافرانوں میں ماریا قتل کیتا۔ ایک واری نہ میں کافران دے گھیرے آ گیا سا، بڑی میں مشکل بچیا۔ آپ نے فرمایا میرے پیارے سن لے، جدوں پھر بھی کسی ایویں گھیرے چاہویں نہ کدے کافران دے گھیرے چاہ جاویں تے سمجھے بن تو نکلنے دا کوئی راہ نہیں۔ بسم اللہ کمی اللہ دے
دے فرشتے تن اتاں چک لین اللہ دے فرشتے تن اتاں اٹھا لین گے اور تن ہر قسم دے خطرے تو محفوظ کر کے بچا لین گے یہ تو کہے گا بسم اللہ اس اللہ دے نام وچ انی برکت انی رحمت اتنی حیبت اتنی قوت اتنی طاقت ہے بعض علماء امت نے لکھے ہے کہ اس میں اعظم بھی یہی ہے اللہ دا سب سے بڑا نام سب سے پیارا نام یہی ہے اگر اس کو بندہ پڑھنا شروع کر دے بسم اللہ الذی لا یضر معصمی شیئن فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم اس اللہ کے نام کے ساتھ جس نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی نہیں یہاں ہے بسم اللہ الذی اللہ کے نام اللہ کا نام کے اندر اتنی برکت ہے اتنی رحمت ہے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور اس نام دا ادب و احترام اس قدر ہے کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث سے سیدنا عیسیٰ ابن مریم دے صاحب بندے نے عیسیٰ ابن مریم دا امتی ہے عیسیٰ ابن مریم دا زمانہ ہے نبوت ہے ایک بندے نے کر لی چوری تے انہوں چوری کردے ہیں ویخ لیا عیسیٰ ابن مریم چوری کرنا لا عام بندہ ہوئے تے ویکھن والا نبی ہوئے تو شک شبہ تے کوئی نہیں رہے گا عیسیٰ علیہ السلام نے دے سامنے بندے نو پیش کیتا گیا جی اے نے چوری کیتی ہے انہیں کہا جی میں چوری نہیں کیتی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بس تینوں باہر دا گواہ دی تا لوڑ کوئی نہیں میں تے آپ ویکھیا تینوں چوری کرنے انہیں کہا جی میں قسم دینا میں چوری نہیں کیتی ویکھیا نبی ہے عیسیٰ ابن مریم کہنے لگا جی میرے کو قسم چکوا لو قسم اللہ کی میں چوری نہیں کیتی جدوں نے قسم چکی نہ ہے تو قسم چک لو جو مرضی کر لو بندہ ہی کوئی نہیں وہ بندہ ٹھیک ہے یا غلط کہہ رہے یا صحیح کہہ رہے ہیں آندھا تیری قسم تے بھی اعتماد کوئی نہیں تے کوڑے بندے دی کیڑی قسم ہوتی ہے اللہ دے بندوں تو انہوں کہنے کیا کہ جھوٹے بندے دی قسم نہیں ہوتی یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے جی یہ دی قسم دا کیڑا اعتبار عیسیٰ ابن مریم دے سامنے بندے چوری کیتی آپ نے اپنی اکھاں مبارک نال ویکھ لیا نبی دی اکھ معصوم ہوندی ہے جو ویندی ہے حق ویندی ہے جو ویندی ہے سچ ویندی ہے نبی دی اکھ وچ کوئی خطا غلطی نہیں ہوندی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے بندے نو چوری کردے ویکھ لیا پڑھ لیا پوچھے اور تو چوری کیتی ہے فرمایا کہنے لگا نہیں کیتی فرمایا تو کیتی ہے چوری یار انہیں کہا میں قسم دینا میں چوری نہیں کیتی عیسیٰ ابن مریم نے جب اللہ دا نام سنے نا اللہ دی قسم فرمایا پھر غلطی لگ گئی ہوگی عیسیٰ ابن مریم پھر میں نو غلطی لگ گئی ہوگی حالانکہ نبی معصوم ہے فرمایا پھر میری اکھاں کوئی خطا ہو لگ گئی ہوگی یہ ہے نبی دی شان نبی دا مقام نبی خطا تو پاک ہے لیکن اللہ کے نام کا ادب احترام دیکھئے فرمایا پھر اکھ نو غلطی لگ گئی ہوگی رب کے نام کو تو عیسیٰ واپس نہیں کر سکتا تو چور پھر نہیں ہوئے گا اللہ کا نام لے لیا ہے تو نے اللہ کی قسم اٹھا لی ہے قسم کو معمولی نہ سمجھا کر اللہ کا نام لیا ہے اس نے درمیان میں اللہ کے نام کو لے آیا ہے تائیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہوں سوال ہی سوال کرے اللہ کا نام پیش کرے تو کچھ نہ کچھ دے دو اللہ کے نام کے احترام میں اکرام میں دے دو اللہ کا نام لیا اس یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے نام کی شان ادب کے خلاف ہے کہ اس کے نام کو بھیک کے لیے استعمال کیا جائے لیکن اگر کوئی مانگ لوے اور نام اللہ کا لے لے پھر ساری چیزیں چھوڑ دو کچھ نہ کچھ دے دو کس کے نام کے احترام میں اللہ کے نام کے احترام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یہ برکات ہیں یہ رحمتیں ہیں سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آپ علیہ السلام دا زندگی دا معمول سی ایک صحابی نے کہا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کھانا پکانے روز کدے آٹا مک جاندہ ہے کدے سالن مک جاندہ ہے ساڑھے کدے روٹی پوری نہیں ہوئی نبی علیہ السلام نے فرمایا وکھرے وکھرے پہ کے کھاندے ہو گئے جی میں ہون دور آ گیا باہر کوئی بندہ وکھرا کھاندہ ہے جتے جتے کوئی موبائل تے بیٹھے ہوتے ہوتے پہنچا دے انہوں روٹی سنت کیا ہے نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا اور ایک بڑی لطیفہ بھی ہے تے حقیقت بھی ہے مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے شیخ تھے اہل الحدیث کے سرخیل تھے مرزا قادیانی کے خلاف فتح مبالہ انہیں نہیں حاصل کیا تھا اللہ نے فتح بخشی تھی فاتح قادیان کا لقب ان کو ملا تھا سرگودا میں ہی ان کی قبر ہے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ
تقریر کر رہے تھے، خطاب کر رہے تھے، بات گفتگو جاری تھی تو کسی بندے پوچھ لیا، اب مزاقی کے لوگ سوال کردن تے عجیب عجیب سوال کردن، کہنے لگے جی تو سنا کہ نا ہر چیز اللہ کی مطیع ہے، فرما بردار ہے، یسبح للہ، ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، لہو اسلم من فی السماوات والارض، قرآن میں بہت ساری آیات ہے، تو کہنے لگے ہر چیز، تو حضرت شیخ کا اپنا انداز تھا، فرمان لگے ہو اللہ کے بندو، خنزیر ہو، کتا ہو، کوئی شے ہو، جانور ہو، پرند چرند درند، ہر چیز اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے، تو مسلمان ہو کے مومن ہو کے اللہ کا ذکر نہیں کرتے، بیان کرتے کرتے ایک بندہ کہنے لگا جی یہ جڑا کتا ہے یہ بھی مسلمان ہے یا یہ ہندو ہے؟ وہ ہندو آئی نہ پوچھنا لگا، کہنے لگا ہندو ہے جنہ دا مندر شندر بنان ڈے، احترام اکرام ہون ڈے، کہنے لگا جی یہ مسلمان ہے یا ہندو؟ مولا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مسجد تو باہر نکلے ہیں کتے کو پوچھ لینے، وہ بھی شیخ الاسلام تے مناظر اسلام تے، میں کتے کو پوچھ لینے بھائی ہندو ہے یا مسلمان؟ کہنے لگا یہ کتا کہ میں دسے گا؟ فرمایا باہر نکلو ہونے تو کتے دسن کے بلاؤ تے صحیح۔ باہر روٹی لے کے نکلے تو 4 کتے، آواز دیتی کتے تھوڑے آئے روٹی بیچوں، روٹی سٹی نا تو ایک ٹکڑا لے کے این ٹور گیا، دوجا ٹکڑا لے کے این ٹور گیا، چوتھا ہی انہوں نے کہا جب مسلمان ہوں دے رل کے کھاندے، یہ تو اڑے دیکھ لو کوئی ادھر لے کے جا رہا ہے تو کوئی ادھر لے کے جا رہا ہے، کوئی ادھر لے کے جا رہا ہے، مسلمان ہو بنا تو رل کے کھانا، مسلمان رل کے کھاندا ہے، مسلمان دا جھوٹا کھاندا ہے، کوئی جھوٹے چ کوئی بیماری وبا نہیں پھیل دی، مسلمان مل کے کھاتا ہے۔ صحابی رسول عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڑھا کھانا پورا نہیں ہوتا، روٹی پوری نہیں ہوتی، تے کوئی دعا دسو، کوئی طریقہ دسو۔ نبی علیہ السلام نے وکھرے کھاندے ہو یا رل کے کھاندے ہو؟ یا رسول اللہ سے وکھرے وکھرے ہی کھانے، فرمایا رل کے کھائے کرو تے بسم اللہ پڑھیا کرو، رل کے کھایا کرو، مل کے بیٹھ کے کھایا کرو تے بسم اللہ پڑھ کے دائیں ہاتھ نال کھایا کرو اور اپنے سامنے کھادا کرو، ویکھنا کدے سالن روٹی ختم نہیں ہوگی، اللہ دی برکت درمیان وچ نازل ہوتی رہے۔ بسم اللہ دے اندر اللہ نے برکات رکھیا، جدوں پہلی آیت جنیاں برکات نے تو باقی قرآن دا کیا کہنا، پہلی آیت دینی رحمت اور انیاں برکات نے کہ ہر نام، ہر وبا اور ہر بیماری دا حل اللہ دے نام دے اندر ہے۔ تے آگے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، سورۃ الفاتحہ۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورۃ الفاتحہ ام القرآن، قرآن کی ماں ہے، پورے قرآن کی ماں، پورا قرآن کا پورے قرآن کا خلاصہ، پورے قرآن کا نچوڑ، پورے قرآن کا مغز سورۃ الفاتحہ۔ یہ پہلی سورت ہے اس قرآن کی، لے آؤ دنیا کی ساری کتابیں کھنگالتے ہو، پڑھتے ہو، اپنا وقت صرف کرتے ہو، اللہ قسم یہ لذت روحانیت، یہ برکات کسی کتاب میں نہیں ہے جو اللہ نے قرآن میں رکھی۔ قرآن سے ہم دور ہیں، پڑھتے نہیں۔ سورۃ الفاتحہ پہلی سورت مبارکہ، فرمایا یہ ام القرآن ہے، قرآن کے سارے مضامین اسی ایک سورت میں موجود ہے۔ سارے قرآن میں اللہ کی شان ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سارے قرآن میں قیامت کا تذکرہ ہے، مالک یوم الدین، سارے قرآن میں عبادت کا تذکرہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سارے جنب قولی مالی عبادتیں ایک جملے میں ایاک نعبد، قرآن پاک میں اس کی توحید الوہیت ہے، وہ ایک جملے میں ایاک نستعین، قرآن پاک میں صراط مستقیم کا تعین ہے، وہ اس صورت میں موجود ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ قرآن میں پہلے نبیوں کا، اولیاء کا، بزرگوں کا تذکرہ موجود ہے، شہداء صالحین کا، وہ ایک آیت کے ایک حصے میں صراط الذین انعمت علیہم۔ قرآن پاک میں کفار کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کے حالات و واقعات و کرتوت و اعمال کا تذکرہ ہے، وہ ایک جملے میں غیر المغضوب علیہم الضالین۔ اگر سارے قرآن کے مختلف مضامین کو اکٹھا کر لو تو سارے قرآن کے مضامین ایک سورۃ الفاتحہ میں موجود۔ یہ سورت ہے، اس کو سورۃ الصلاۃ کہتے ہیں، نماز والی سورت۔
کہ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے سورت بارے لا صلاة لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب، جب تو سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوتی. وہ جنازہ ہو، وہ عید ہو، کسوف ہو، خسوف ہو، جمعہ ہو، نفلی ہو، فردی ہو، جاری ہو، سری ہو، مرد کی ہو، عورت کی، امام کی ہو، مقتدی کی ہو، وہ نماز ہی نہیں ہے جس میں سورۃ الفاتحہ نہیں ہے. یہ ہے سورۃ الصلاۃ، نماز والی سورت. امام غزالی رحمہ اللہ چھوٹے چھوٹے بچے پکڑ، کل تھوڑا سمجھ آ رہی، چھوٹے چھوٹے بچیاں نو پھاڑ کے نا سورۃ الفاتحہ سکھا رہا ہے. امام غزالی رحمہ پوچھا گیا امام غزالی بولو اتنے بڑے تم عالم ہو، اتنے بڑی تمہاری ہستی، شخصیت، مقام، درجہ، شہرت ہے، اور چھوٹوں کو، بچوں کو پکڑ ان کوئی قاری ہوئے تو ناظر اللہ پڑھا دے نہیں آتا. میں قاری ہوں، میں ناظر اللہ کیوں پڑھا ہوں؟ شیخ الحدیث بڑھ جائے تو آتا میں پہلی دوسری کلاس ہوں، میں کیوں پڑھا ہوں؟ میرا ہے درجہ، میرا ہے شان، میرا ہے مقام. میں جناب اپنے تو معیار تو سٹیٹس تو کم بچیاں نوں میں کیوں پڑھاواں؟ میں ناظر قید والے بچن میں پڑھاواں، میرا مقام ہی نہیں. میں تہاں قاری دا مطلب ہے باقاعدہ نہ پڑھا ہے. قاری دا یہ معنی ہے کہ وہ بچے کی قرات کو، الفاظ کو، مخارج کو نہ سکھائے. امام غزالی خود بچوں کو سورۃ الفاتحہ نماز سکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو. کسے پوچھا امام غزالی؟ جی فرمایا چھوٹے بچوں کو، اتنے بڑے محدث امام مفسر ہو اور یہ کیا پڑھا رہے ہو؟ چھوٹے بچوں کو سورۃ الفاتحہ نماز سکھلا رہے ہو. فرمایا اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں. جدو یہ چھوٹے بچے بڑے ہو جائیں گے، یہ زندگی پر نماز پڑھتے رہیں گے، غزالی کو ثواب ملتا رہے. میں تو اس لیے پڑھا رہا ہوں یہ نماز کا حصہ بن جاؤں، ان کی اجر و ثواب میں میں شریک ہو جاؤں. سورۃ الفاتحہ سورۃ الصلاۃ ہے، نماز والی سورت ہے. اس کو پڑھے بغیر نماز نہیں ہے. مجھے بہت یاد ہے ہمارے ساڑھے پنڈ ہے جنا ایک بزرگ سر فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. نماز جو شروع کی تھی نا، اگے امام سی پچھے ہو سن تے بزرگن آ گئی، عمر بڑی سی، کھانسی آ کھانسی کرتے 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 فاتحہ پڑھ ہی نہ سکے. امام صاحب چلے گئے رکوع وچ، وہ بھی چلے گئے رکوع وچ. جدو سلام پھریا تو کہنے کہ استاد جی میری ایک کھانسی دی وجہ تو فاتحہ نہیں پڑھ سکیا، میری نماز ہو گئی. استاد جی ہمیں مزاح کی استعداد سمجھ لو یا مزاح کی سمجھ لو، تباہ خوش طبی سمجھ لو. کہنے لگے لوگاں دی روح ہو جاندی، تیری ایک در کھانسی دی وجہ تو بھی نہیں ہونی. لوگاں دی روح ہو جاندی، تیری کھانسی دی وجہ تو بھی نہیں ہونی. آندھا استاد جی دلیل تے کوئی نہیں. اٹھ کے نا ایک رکعت پڑھے تے سلام پھر صدق پوچھا بھئی ایڈا اہتمام کیوں کیتے ہو؟ سا کیا رسول اللہ فرمایا فاتحہ بغیر نماز نہیں. اس واسطے پڑھئیے کہ قیامت والے دن بے نمازہ شمار نہ ہو جائے. ایک رکعت بھی میری اللہ کے پاس جاوے تے وچ فاتحہ نہ ہوئے، کدی اسی رکعت تو ہی نہ پڑھے آ جاؤ. تاں دے یا بختیار کاکی بڑے مشہور صوفی ہوئے، انہوں کو کسے پوچھے نا با فاتحہ پڑھ دے ہو نہ کیا میں تھے پڑھنا نماز. یا بختیار کاکی جنہ دا ایک نام صوفیت ہے پڑھنا. کہنے لگے تو سا مسئلہ نہیں سنیا با جڑا امام دے پیچھے پڑھے ہو دے منہ چاک پیسی. او سا کیا سنیا ہوئے؟ وہ کہا پھر کیوں پڑھ دے ہو جانے؟ وہ مسئلہ بھی سنیا جڑا فاتحہ نہ پڑھے ہو دی نماز کوئی نہیں. آگ منظور ہے، بے نماز کلوانا منظور نہیں. منہ چاگ پہ جاوے منظور ہے تے ایک کیا جاوے کہ بے نماز قبول نہیں. اس زیادہ جرم ہے کہ آواز آوے، کیونکہ سب تو پہلے قیامت کھلنی ہے نماز. اتنے وچ لکھے ہویا بھائی نے پڑھی کوئی نہیں نماز، لا صلاۃ، انہیں پڑھی کوئی نہیں نماز. ناراض ہو تے پاویں راضی ہو، گل میری پلے بن لو. جڑا مسجد آ کے فاتحہ نہیں نہ پڑھدا وہ اپنے آپ بڑا
سمجھ لوے کہ وہ مسیح تے چاہے کوئی انہیں جڑے اٹھک بیٹھک کی تھی نا اوپر نیچے مسجد میں نہیں آیا نماز نہیں ہوئی نماز نہیں پڑھی اس نے کیونکہ نماز کی روح نماز کی جان نماز کی اصل فاتحہ ہے قرآن ہی نماز میں نہیں ہے قرأت فاتحہ ہی نماز میں نہیں ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ قرآن کے الفاظ ہیں کہ نماز میں جتنی میسر ہو قرأت کرو اور ما تیسرہ کی خود شارع محمد مصطفیٰ نے فرمایا اس سے مراد سورۃ الفاتحہ قرآن کی تشریح جس قرآن میں سے نظر آتا ہے نا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ جب قرآن پڑھا جائے چپ کرو اسی قرآن میں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ نماز میں قرآن پڑھو جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس نے سبحانک اللہم تو پڑھی ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا ہے یہ سب کچھ پڑھتا رہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ 29ویں پارے کی یہ آیت مبارک ہے اس آیت پر اس نے عمل کیا کیا ہے قرآن کا کون سا حصہ پڑھا ہے نبی پاک نے خود فرمایا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ سے مراد سورۃ الفاتحہ بالاتفاق محدثین کے کہ فاتحہ ہی ما تیسر من القرآن ہے قرآن میں سے جتنا میسر ہو وہ فاتحہ کے علاوہ قرآن پڑھنا مستحب ہے فاتحہ پڑھنا نماز میں فرض ہے کیونکہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں یہی ہے سورۃ الصلاۃ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا میرے صحابہ نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں آپ قرات فرما رہے ہیں سبح اسم ربک الاعلی اس سورت تلاوت فرمان سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى ایک صحابی مگر پڑھتا جا رہے ہیں سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى وہ مگر پڑھی جا رہے ہیں نبی علیہ السلام تے نماز قرات مشکل ہو گئی جدوں پچھوں مقتدی اونچی آواز نال جاری آواز نہ قرآن امام دی پڑھی ہوئی آیات پڑھنے لگ پوے پھر مشکل ہو جاندہ ہے امام تے پڑھنا ہے نبی علیہ السلام پھر کے فرمایا میرے صحابہ میں انج لگتا سی میرے کو قرآن کھچیا جا رہا ہے کھینچیا جا رہا ہے کون سی میرے پیچھے کچھ پڑھنے والا صحابی کھڑو ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا تسی پڑھ رہے سو الحاظن سب اسم ربک الاعلی میں بھی چاہیا توڑے مگر دہرائی جاواں آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو جدہ میں اونچی قرات کرا اونچی قرآن پڑھا اس ویلے میرے مگر سوائے فاتحہ دے کچھ نہ پڑھیا کرو کیونکہ القرآن تو بغیر نماز نہیں ہوندی فاتحہ پڑھا کرو واضح حدیث فرمایا جدو میں اونچی قرات کرا میں اونچی قرآن پڑھا میرے پیچھے فاتحہ پڑھا کرو قرآن کی تشریح وہی حق ہے جو محمد مصطفیٰ خود فرما دے یہ سورۃ الفاتحہ سورۃ الشفاء ہے یہ سورۃ رقا دم والی سورت ہے شفا والی سورت ہے حدیث ہے صحیح البخاری اندر میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سفر دے اندر نے دوران سفر ایک بستی اندر داخل ہوئے بستی والے کو کھانا روٹی مہمان نوازی پوچھئے انہاں کیا نہیں انجان بندیاں نو کون روٹی پوچھتا ہے کوئی روٹی نہیں کوئی رہائش نہیں کوئی بستر نہیں کوئی چارپائی نہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پریشان ہو کے غصے اندر ناراض ہو کے پنڈ تو بستی تو باہر ایک جگہ تے جا کے خیمے پڑاؤ ڈال لیا جے بستی والے نہیں رہن دیں دے تو یہاں رہے انہاں کھانے تو انکار کی کچھ بستیاں مشہور ہوں دیا بھائی کھانا روٹی پانی نہیں پوچھتے ہر علاقے ہر ملک کچھ علاقے کچھ پنڈ کچھ شہر مشہور ہوندے جی میں لاہور چاہ جو مشہور ہے بکو نہیں پوچھ دے بہنے نال پوچھ دے بچہ پیسو یا پانی پیسو اور پھر کی خیال ہے ایویں گلہ لائی رکھو تو پھر بندے پوری کہاوت مشہور ہے لاہور والی چاہ ہے یا آسی واقعی چاہ کچھ بستیاں مشہور ہوندی ہے انہاں بستی والے بھی کھانا نہیں پوچھ اور قرآن پاک ایک ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام نے بھی کھانا نہیں کھلایا ایک بستی والا ہے خضر علیہ السلام اس بستی دا ذکر تے اللہ نے قرآن کیتا ہے
فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا کہ انہاں انکار کیتا کھانا کھلان تو کس نو؟ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کیڑے بد نصیب سن کہ نبی آئے نے اور انہوں نے کھانا نہیں کھلا. ایو جے پرانے ایو جے مہمان انبیاء علیہ السلام، پھر دو نبی، پھر چنے ہوئے نبی موسیٰ کلیم اللہ خضر علیہ السلام، درجات نو شان مقام تو آگاہ نہیں سن، کھانا تو انکار کیتا ہے. پھر ایک وقت آیا کئی سو سال بعد جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اس ویلے اسی پنڈ والے اسی بستی والے لوگ مسلمان ہونا ہے نبی علیہ السلام. وہ جب مسلمان ہونا ہے تو انہوں نے کسی دس ہے کہڑے علاقے جو انہوں نے کہا فلاں بستی چو آئے، انہوں نے کہا تو ساڑھے قرآن ذکر ہوتا ہے تو روٹی نے وہ پوچھ دے. انہوں نے کہا بس توڑی کتاب ہے جو سکتا ساڑھی کتاب ہے قرآن ہے اللہ نے دس ہے بس توڑے بندیاں نے روٹی نہیں سکھلائی ہے نبیان. یہ تو مسلمان ہونے لگے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھا مسلمان ہونا دل تے کیتا ہے تسی سچے نبی ہو، ساڑھی ایک شرط بھی فرماؤ شرط کیڑی ہے؟ کہنے لگے سنیا توڑے کلام قرآن ہے ساڑھا ذکر ہے تو پنڈ والے نے ادھر ادھر نہیں نہ بننا چاہیے. ہزارہ سال ہو گئے ساڑھے پیو دادے نہیں پوچھیا تو نہیں پوچھیا ساڑھے کو تو کوئی مہمان بھیجو ویکھو جی کہ میں خدمت کرے نے تے ہن مہربانی کر کے او آیت وچوں ہٹ نہیں سکتے. او آیت قرآن چو اگے پیچھے جا کرو تے جی ہٹ نہیں نہ سکتی تے فَأَبَوْا دا معنی ہے انہیں انکار کیتا تے تسی بالا جڑا نکتہ ہے اتنا چچا ہوتے ایک نکتہ اور چپا ہوتے تا بن جاسی فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا اِدھا مانا بن ویسی انہیں روٹی پانی پوچھی آئی ایک نکتہ چا بدلو. فرمایا میں محمد مصطفیٰ اپنی مرضی نال قرآن دا ایک نکتہ بھی تبدیل نہیں کر سکتا. فرمایا کلام اللہ فرمایا دے وچ میری رائے میرے خواہش دے مطابق یہ نہیں بدلتا یہ وحی الہی ہے یہ نہیں تبدیل ہو سکنا. بستی والے نے انکار کیتا ہے کھانا کھلان. ان مہمان نواز پڑھو جب ابراہیم علیہ السلام پورا انجان مہمانہ لئی بچڑا سبا کیتا سی انجان مہمانہ لئی. ایک تو ہوتا ہے جاندار جاننے والا مہمان تعلق والا دوستی رشتہ دار انہوں کھانا کھوانا کمال نہیں. وہ دے کولو کھانا ہے تے دوجے دن جزا فون کرنا پا ہن میں آ رہا کل تسی آئے ہو کل تسی کھا گئے ہوتے آج میں آ رہا جی میں آج کاری صاحب کرنا ہے آج نہ کھوانا سویرے نہ فون کرنا ہے میں آ رہا ہوں تسی انتظام کرو جامعے تے چھٹیاں نون بس تواڈے کول ہی کھانا. یہ تو ہوتا ہے عدلہ بدلہ. مہمان نوازی دا اصل حق ہے جان پہچان ہی کوئی نہیں تے بچڑا جا ذبح کیتا پورا بچڑا. ابراہیم علیہ السلام وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اللہ نے ہمیں ذکر نہیں چھوڑے ابراہیم علیہ السلام. ہر بندہ دوڑیا پھرتا ہے کہ میرے کوئی بکرا کوئی چھترا کوئی جانور مل جائے قربانی کرا. اللہ نے کوئی ایسی ادا انہوں نے قبول فرمائی. انہیں انکار کیتا ہے کھانا کھلان تو صحابہ کرام جا باہر ٹکے رات دا اندھیرا ہویا رات دے اندھیرے اندر کوئی سام بچھو لگتا ہے مہینہ کوئی سامن دا ہی ہونا سامن تا ادھے بھی سامنے ہی ہونا بخاری راتی جو بچھو لڑائی تو سامنے جی نکل دے رات نو سام بچھو نے ڈسے سردار نو لڑیا بھی اس پنڈ دے نمبردار وڈیرا سردار چوتھ چیخیا چلایا کہنے لگا کوئی دم کرنے والا کوئی علاج معالجہ کرو. علاج معالجہ کیتا گیا ہے نہیں درد کھڑا نہیں ہونا رکتا نہیں. کہنے لگا جنہاں روٹی نہیں سی پوچھی سنے جنہاں کھانا کھلان تو انکار کیتا سی انہاں اندر کوئی بندہ ہو سکتا ہے دم کرنے والا ہوئے آواز دین والے آواز دیتی ہے اے مہمانوں تھوڑے اندر ادھی رات دا وقت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اندر نے آواز ماری ہے صحابہ جاگے جی کون؟ فرمایا ساڑھے سردار نو کسے زہریلی چیز نے ڈنگ مارے ہے تھوڑے اندر کوئی دم چھاڑ کرنے والا بندہ ہوئے. صحابہ کرام رضوان اللہ
العالم اجمعین فرمان لگے ہاں کیوں نہیں، اسی سارے دم کرنے والے ہیں، سارے دم کر سکنے ہیں، دسو۔ ایک صحابی نو خاص کیتا گیا جاؤ تسی دم کراؤ، صحابی نہ ٹریا کہن لگا تو ہاٹے جا بندیاں نو جڑے میزبانی نہ کرن، مہمان نوازی نہ کر رہے شوی نہ دین، تو ہاٹے جا بندیاں نو مفت دم نہیں کرنا چاہیے دا، تو آٹے کو لسی اجرت لوانگے دم کرن دی 30 یا 40 بکریاں دے قریب نب تے ہویا ہے، 30 بکریاں دیو گے تے پھر تو انو دم کرانگے۔ کہن لگے بکریاں مل جان گیاں جی اللہ نے ساڑے بیمار نو شفا بخشی۔ صحابی آیا ہے دم کیتا ہے، دم کرن تو بعد اجے دم جاری ہے، اللہ نے شفا عطا فرما دیتی۔ تو سے بھی باہر جان دی کونے لو بدام سرگو دے ہوندہ ہے، دم اتھو ہوندہ ہے، بس اتھے ہی دم کر لو۔ کہ جڑا دم وقت ٹورے رہاں دے نا اسلام اس دین اچ کو نہیں، بندہ اتھے بیٹھا ہے دم منڈی باؤ دین اچ دم والا بیٹھا، ماں کو دم کرا لو، ابے کو دم کرا لو، بھائی کو دم کرا لو، بیوی کو دم کرا لو، بچے کو دم کرا لو، آپ دم کرو۔ سارے انہوں نبی علیہ السلام نے دم دی اجازت دیتی ہے، پوری امت نو، ساری امت ہی پیرے، آپ دم کرو۔ پیران دے پیرے کوئی نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، باقی دم دی اجازت ہے ہر مسلمان۔ جدوں میں کوئی بچھو وغیرہ ڈیمو وغیرہ کوئی شے لڑ جائے نا، پانی دے وچ نمک پا کے سورۃ الفاتحہ پڑھی جاؤ تے تے پانی نمک والا سٹی جاؤ، اللہ تو انو چند لمحات شفا عطا فرما۔ عمل آپ کرنا ہے، کسی کو بھی دم کرا لو، اے کوئی دم نہیں، مکیوں کو ٹو جاوے مدینہ تے مدینہ کو آوے مکے دم کرا، یہ دکانداری ہوندی ہے۔ بندے سے نے چاہتا ہے وہ دم کرے تے شفا ہوندی ہے، فلانا دم واسطے بندہ خاص کیتا انہوں لے آؤ تے تاں ہی شفا ہو۔ سارے صحابہ اکرام چو انہوں نے کہا یار تو چلا جا، پھر آواز تے سارے نہ ماری ہے، دم سارے کر سکنے تو چلا جاؤ۔ صحابی آ گیا، اس نے دم کیتے شفا ہوئی ہے، انہوں بکریاں دیتی ہے، انہوں بکریاں لے کے آئے۔ صحابہ اکرام نے کہنے لگے دم دی اجرت، یہ تے دم دی اجرت ہے، یہ تے نہیں جائز۔ آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھیا پڑھیا سمجھا ہی نہیں یہ مسئلہ، لہذا بکریاں انہوں نے کہا ہون تے کھا لئیے مگروں پوچھ لسا نہیں ہے۔ صحابہ اکرام فرمایا نہیں کھانی ہے، نہ دودھ پیونا ہے تے نہ ذبح کرنی ہے، جب تک نبی علیہ السلام کو مسئلہ نہیں پوچھی۔ ان لوگ کئی باس علماء دے پیچھے لگے ہوئے بھائی جڑے تنخواہ لے دے مولوی نہ دے پیچھے نماز نہیں، جڑا تنخواہ لیندہ ہے، جڑا اجرت لیندہ ہے، معاوضہ لیندہ ہے، نہ دے ہوتے نماز فرض کوئی نہیں، اسی پڑھئے دے سند مفت تے اے پڑھامن تے نن پیسے لپدن، اے کی دی وجہ سن لو۔ حدیث بخاری کتاب الاجارہ مزدوریوں کے باب میں امام بخاری حدیث لے آئے ہیں، نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا وہ مزدوریاں ساریاں مزدوریاں مختلف مزدوریوں سے لوگ پیسہ کماتے ہیں، سب سے پکیزہ مزدوری سب سے بہترین اجر مزدوری یہ ہے کہ بندہ قرآن پڑھائے اور قوم اس کی خدمت کرے، یہ بہترین مزدوری ہے، پکیزہ مزدوری ہے۔ ایک بار کیلے بیچدا ریڑھی تے دوجا قرآن پڑھاندا سارا دن، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس تو بڑی ڈگری کوئی نہیں۔ محبوب فرماتے ہیں تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، بولان لگا بھی تمیز کیتا کرو، قاری صاحب نو، مولوی صاحب نو، عالم صاحب نو، حضرت صاحب نو، بولان لگے تمیز دا دائرے چھریا کرو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ رسول اللہ نے فرمایا انہا تو بہترین بندہ رب کی زمین تے کوئی، اس تو بڑا سرٹیفکیٹ کی ہو سکتا ہے جنہاں نبی علیہ السلام نے اپنی امت کا بہترین شخص قرار دیتا ہے۔ خیرکم تو آڈے جو بہترین بندہ قرآن پڑھنے پڑھان والا ہے، بہترین مزدوری قاری دی ہے، عالم دی، بہترین محافظہ تنخواہ قاری اور عالم دی، حرام کوئی غلط آنے لوگ کہ اس مولوی پیچھے نماز نہیں ہوتی، جیڑا تنخواہ لیندہ ہے، تنخواہ لینا گناہ ہے، قرآن آدھا لا اسالکم علیہ اجرا، میں تو اڑے کو مزدوری دا سوال نہ کرتا۔ یہ دا معنی اے نہیں کہ کفار کو نبی علیہ السلام میں تم سے سوال نہیں کرتا مزدوری کا، میں تمہیں قرآن دین دعوت دے رہا ہوں تو اس سے سوال نہیں کرتا، تو اس سے مانگتا نہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اپنی جماعت تنخواہ دے، مزدوری دے اور اجرت دے اور تحفہ دے اور ہدیہ دے تو وہ لینا حرام ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان سے لے کر وفات تک کوئی کاروبار نہیں کیا، 23 سالوں میں قرآن و سنت بیان کرتے رہے، صحابہ مصطفیٰ کی خدمت کرتے رہے۔
اسی سے رسول اللہ نے کھایا ہے پیا ہے. پھر اللہ نے آپ کی تنخواہ مقرر کی ہے مال خمس میں. پھر اللہ نے 5واں حصہ مال غنیمت میں رکھا ہے کہ یہ میرے پیغمبر کا حصہ ہے. مال فے ہے، اس میں میرے پیغمبر کا سارا حصہ مال فے ہے. آج تک یہ باغ فدق کا جو جھگڑا رولا چل رہا ہے یہ مال فے ہے جو پیغمبر کا حصہ تھا. پیغمبر علیہ السلام کے گھر کے سارے اخراجات مال فے سے ملتے تھے. مال فے وہ ہوتا ہے جو جنگ کے بغیر حاصل ہو، جنگ نہیں ہوئی لیکن مال ملے، وہ سارے کا سارا رسول اللہ کو دے دیا گیا کہ آپ اپنے گھر کے اخراجات چلائیں، گھر کے معاملات چلائیں. جو تمہارے اخراجات سے بچ جائیں وہ غریب و یتیم و مہاجرین انصار کے مستحقین میں تقسیم کر دیں. یہ تمہارا اختیار ہے. پیغمبر دنیا سے چلے گئے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہمارا حصہ ہے، ہمارے اندر تقسیم ہوگا. سیدنا صدیق نے فرمایا نہیں ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ تمہارا حصہ نہیں ہے، یہ پیغمبر کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. یہ مال غنیمت مال فے جو ہے باغ فدق جو ہے اس سے اہل بیت کے خرچے معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے جس طرح مصطفیٰ کے زمانے میں چلتے رہے. جو آپ کے اخراجات سے بچے گا وہ غریبوں یتیموں مسکینوں میں تقسیم ہو جائے گا. یہ حکومت کی تحویل میں رہے گا. سیدہ اس معاملے پر راضی ہو گئی، اہل بیت راضی ہو گئے. اہل بیت کے سارے خرچے باغ فدق کی آمدن سے چلتے رہے. کون کہتا ہے حصہ دیا نہیں ہے؟ کون کہتا ہے فاطمہ الزہرا کو مال فے میں سے باغ فدق میں سے خرچ اخراجات پیسے نہیں دیے گئے؟ اخراجات چلتے رہے. جس بخاری میں یہ لکھا ہے اس بخاری میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، وہ خرچے چلتے رہے. سیدنا علی نے کوئی کاروبار نہیں کیا، سیدہ فاطمہ الزہرا نے کوئی کاروبار نہیں کیا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی کاروبار نہیں کیا، آل جعفر، آل عقیل، آل ابی طالب نے کوئی کاروبار نہیں کیا. وہ سارے باغ فدق کی جتنی آمدن ہوتی تھی سرکار کو، وہ سرکار ساری آمدن کو اکٹھا کر کے سیدنا صدیق کو، عمر، پھر سیدنا عثمان، آل رسول کے ماہانہ سالانہ اخراجات پورے ادا کرتے. آل بیت اسی سے گزارا کرتے، اسی سے مال اپنا گھر کے معاملات چلاتے. جو بچتا وہ غریب و یتیم و مسکینوں میں مہاجر انصار میں تقسیم ہو جاتا تھا. یہی سلسلہ رہا صدیق کی خلافت میں، یہی سلسلہ رہا سیدنا عمر کی خلافت میں، یہی سلسلہ رہا سیدنا عثمان کی خلافت میں. اور مزے کی بات ہے یہی سلسلہ رہا سیدنا علی کی اپنی خلافت کے زمانے میں، یہی معاملہ رہا ہے. لہذا زبانوں کو بند کیا جائے، خلفائے راشدین کی عزت عظمت تکریم کے خلاف کوئی جملہ نہ کہا جائے. آج بھی ایک کلپ چل رہا تھا کہ ہم بکر و عمر عثمان کو خلیفہ راشد نہیں مانتے. سن لو، اگر تم خلفائے راشدین کو، صدیق کو، عمر کو، عثمان کو خلیفہ راشد نہیں مانتے، ہم ایسے شخص کو مسلمان نہیں مانتے. مسلمان وہی ہوتا ہے جس کا ایمان صدیق پر بھی ہو، عمر پر بھی ہو، عثمان پر بھی ہو، شیر خدا علی حیدر قرار پر بھی ہو، سیدہ فاطمہ الزہرا پر بھی ہو، زینب ام کلثوم رقیہ پر بھی ہو، امی عائشہ، اماں خدیجہ، حفصہ، میمونہ، جویریہ پر بھی ہو. ساری ازواج مطہرات، بنات مصطفیٰ، صحابہ کرام، نواسان مصطفیٰ علیہ السلام، آپ کی بیٹیاں، آپ کے نواسے، آپ کے بیٹے، جب تک ایک ایک شخصیت کے احترام نہیں ہو سکتا اس وقت تک کسی کے ایمان میں حلاوت، مٹھاس، روحانیت نہیں آ سکتی. ایمان کی بقا کے لیے صحابہ سے پیار ضروری ہے، ایمان کی بقا کے لیے آل بیت سے ایمان ضروری ہے. رب کی زمین پر ہمارا آل الحدیث کا یہ گروہ ہے. ہم اس مٹی سے بھی پیار کرتے ہیں جس مٹی پہ میرے مصطفیٰ نے اپنا قدم رکھا. صحابہ کرام، آل رسول، اہل بیت تو بڑی عظمت والی ہستیاں ہیں. ہم تو سواری کی، اس کپڑے کی، اس رومال کی، اس مٹی کی، اس خاک کی توہین کرنا بھی کفر سمجھتے ہیں جس مٹی پر میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے قدم رکھا ہے. یہ ہمارے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس ہے. سنیے قرآن پاک. میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ دم ایک صحابی نے کیے، دم کرنے کے بعد شفا ملی ہے، بکریاں ملی ہے، نہیں کھائیں. نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لے آئے. جو ہی پہنچے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کیا ہے، دم کیا ہے، اور اس کے بدلے ہمیں یہ بکریاں ملی ہیں، ہمارے لیے یہ جائز ہیں یا نہیں؟ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی کو بلایا، پوچھا پہلے یہ بتاؤ آپ نے دم میں پڑا کیا تھا؟ پہلے یہ بتاؤ دم میں پڑا کیا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم دس دئیے، سنا دئیے، تو اثر ہی مک جانا. دم تے نہیں نہ دسیندہ، یہ تو پیرا دی دس ہوں دی. فرمایا کیا پڑا تھا؟ دم سناؤ.
عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف سورۃ الفاتحہ پڑھی سی، صرف سورۃ الفاتحہ پڑھیے، میں دم کیتے اللہ نو شفا عطا فرمائیے۔ فرمایا میرے پیاریاں تنو کنے دسیا ہے کہ سورۃ اندر اللہ نے شفا رکھی ہے اور یہ سورت نہ دم کریں ہے۔ فرمایا محبوب جی میں اس قرآن دی سورت انتخاب کر کے پڑھ چھوڑے، اللہ نو شفا عطا فرما دیتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ سورۃ شفا ہے، سورۃ رقا ہے، دم والی سورت ہے۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے نے جڑا بندہ قرآن پاک دے دوسری سورہ مبارکہ سورۃ البقرہ، فرمایا جڑا بندہ اپنے گھر اندر تلاوت کردا ہے اللہ دے گھر اندر شیطان دی رہائش نہیں ہونے دیندا۔ شیطان آندا ہے اس گھر دے اندر، جدو بندہ گھر اندر داخل ہوندا ہے تے بسم اللہ پڑھدا ہے، شیطان آندا ہے ساڈا اس گھر اندر اج رات رہنا بھی رہائش بھی کوئی نہیں تے ساڈے واسطے کھانا بھی کوئی نہیں۔ جڑا بندہ گھر اندر سورۃ البقرہ دی تلاوت کردا ہے، جڑا آندا ہے میرے گھر اندر آسے بے سایہ باہر دی کسر، کئی بندے باہر دی کسر ہوندی ہے گھر باہر دی کسر، کئی بندے ہمیں کملے کٹے ہو کے جوان بچیاں لئی پھرتے ہوندے مولویاں کول پیرا کول اینو جی باہر دی کسر۔ میں ایک بندہ آندا جی ساڈی بچی نو باہر دی کسر ہے، میں دام تے خیر اتنا نہیں کریں دا پھنس گیا۔ میں آکے چلو آندا جی ہے توڑے دوست جماعتیت ہے بچی بیمار انہوں باہر دی کسر ہے۔ میں کہ تو ہن کہنے دس ہے انہوں باہر دی کسر، پیر تے تسی آپ ہو جنہاں پتہ لگ گیا بے انہوں باہر دی کسر، جنہاں انہوں باہر دی کسر ہے۔ میں کہ ان دی شادی جلدی کرو، جنہاں کیوں؟ میں کہ انہوں باہر دی کسر اندھا کی کریے؟ میں کہ شادی جلدی کرو، انہوں باہر دی کسر، انہوں گھر دی کسر نہیں، انہوں باہر دی کسر۔ وہ شادی ہو گئی اللہ دی رحمت بچی ٹھیک ہو گئی، کیونکہ باہر دی کسر مک گئی۔ یہ جڑی باہر دی کسر ہوتی ہے نا یہ بڑی خطرناک ہوتی، اس واسطے جوان بچیاں دا وقت دا نکاح کر دو تو انشاءاللہ باہر دی کسر تو ان جی محفوظ رہ جاؤ گے۔ جڑا موبائل ہے ساری باہر دی کسر، جس جوان بچی کو موبائل گھر وچ موجود ہے سمجھو کہ دے کول 24 گھنٹے باہر دی کسر ہے۔ ہو سکتا ہے آج دورہ پیا یا کل دورہ پیا یا پرسوں دورہ پیا، دورہ تو پہلے باہر دی کسر آن تو پہلے او دا نکاح کر دو، عزت نہ گھر چو رخصت کر دو تاکہ باہر دی کسر نہ رہے۔ صحابیات نو تے باہر دی کسر کوئی نہ ہی ہوتی، پتہ نہیں ہن ساڈیاں بہناں بیٹیاں کیوں باہر دی کسر ہوتی۔ کسی صحابیہ نے کدے آ کے نہیں کہ یا رسول اللہ میں نے باہر دی کسر۔ اثرات جادو دا ہونا حق ہے لیکن اس کا کوئی انداز بھی تو ہوتا ہے۔ سنو نبی علیہ رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندن جڑا بندہ سورۃ البقرہ گھر اندر پڑھتا ہے، کئی بندے آنے جیسا تو پڑھیے پھر ساڑھے تے گھر بیماری مکی نہیں، نماز پڑھو تے سورۃ البقرہ اثر کرے نا۔ یہ گھر ادھا ٹبر بے نماز اندھ ہوئے سورۃ البقرہ پھر اتھے گی، سارے نمازی ہوو پھر سورۃ البقرہ پڑھو۔ کسے پیر دی لوڑ نہیں پہنے، پیر دے میں دکانداری بنائی بس ساڑھے بغیر کچھ حل ہی نہیں ہوتی۔ اسی آواں گے تے مسئلہ حل ہوئے۔ سورۃ البقرہ خارج پڑھئے، مگر نئے سلسلے ہوتے تو صدیق پیغمبر کے بعد اپنا سلسلہ بنا کے آستانہ نہ بنا تھا۔ سیدنا عمر اپنا آستانہ بناتے، شیر خدا اپنا آستانہ بناتے، سیدنا عثمان اپنا آستانہ بناتے، آستانے نہیں بنائے، پیر مانگ ونڈے نہیں تقسیم نہیں کیتے۔ یہاں تو ایک باپ کے 4 بیٹوں اپنا اپنا علاقہ مرید ونڈ لیتے، عرس بانٹ لیتے ہیں، تقسیم کر لیتے۔ اس سال عرس کی کمائی تیری، اگلے سال عرس کی کمائی میری۔ سیدنا علی روضہ رسول پر کمائی کرتے تو بتلاؤ کتنی کمائی ہوتی۔ سیدہ فاطمہ تو ذرا مجاورہ بن کے محبوب کی قبر پہ بیٹھ جاتی، لوگ پیغمبر کی قبر پہ سونے لے آتے۔ سیدہ فاطمہ تو ذرا کی کوٹھی اور محلات ہوتے، پیغمبر کی قبر پر جناب کیا چڑھتے، اونٹ آتے، بکرے آتے، جانور آتے، پیسے آتے، سونے آتے، اور اہل بیت کے مال کے گھر کے اندر فراوانی ہوتی۔ یہ کیا ہے کہ سیدہ فاطمہ تو ذرا کے گھر میں 3 روٹیاں اور تینوں روٹیاں غریب مسکین یتیم کو دے دی۔ گھر میں کچھ نہیں ہے، جن کے پاس قبر رسول جیسی مبارک قبر ہو، اس گھر میں خاکہ جناب فاقہ ہو۔
یہاں جس کا دربار ہے مزار ہے اس کے گھر میں کیا کچھ نہیں ہے، سونا ان کے گھروں میں ہے، جیندہ لکھ دتے مریا سوا لکھ، بزرگ فوت ہو چاہے ان کے تو جناب عید ہے، سونا یہاں، چاول یہاں، کھیرے یہاں، مٹھائیاں یہاں، پیسے کاریں گفٹ آ رہی، یہ سارا کچھ نصیب ہو رہا ہے ایک قبر ایک گدی کی بنیاد پر۔ اگر یہ اسلام میں ہوتا، جائز ہوتا، اللہ کی قسم آل رسول سونے میں کھیلتے، پیغمبر کی قبر پاک ان کے پاس تھی، لیکن یہاں وہ مجاوری نہیں تھے۔ سورۃ البقرہ پڑھیے، گھر سے شیطان دوڑ جائے، نس جائے۔ اور پھر جمعے والا دن میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا جمعے والے دن بندہ سورۃ القاف پڑھتا ہے، قرآن پاک دی تلاوت فرماندا ہے، سورۃ القاف دی جمعے والے دن تلاوت کرتا ہے، میری امت دے اندر سب تو بڑا فتنہ دجال دا ہے، اللہ نو دجال دے فتنے تو محفوظ رکھے گا جڑا بندہ سورۃ القاف ہر جمعے والے دن تلاوت فرماندا ہے۔ اس طرح ذرا پڑھیا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، گھر دے اندر داخل ہو کے بسم اللہ پڑھو، ہر کم دے اندر بسم اللہ پڑھو، دروازہ کھولو تو بسم اللہ پڑھو، گھر اندر دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھو، جناب نماز اندر سورۃ الفاتحہ پڑھو، کوئی بیماری تکلیف پریشانی آ جائے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کرو، گھر نو شیطان تو پاکیزہ رکھن واسطے گھر اندر روزانہ سورۃ البقرہ دی تلاوت کرو۔ اس طرح جمعے والے دن سورۃ القاف دی تلاوت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی دجال دے فتنے تو جڑا دجال جتنے بھی دجال آن گے ہر دجال دے فتنے تو اللہ تو محفوظ رکھے گا۔ جڑے جناب 3 قسم دے دجال آن گے، جھوٹے دجال آن گے، دجال دے فتنے تو محفوظ رکھے گا۔ سب تو بڑا فتنہ مسیح دجال والا ہے، وہ دے فتنے تو بھی اللہ محفوظ رکھے گا۔ یہ چاندے ہو کہ روزی جناب اولاد فاقے اندر نہ مرے، فاقے اندر نہ سوے تے اپنی اولاد نو سورۃ الملک یاد کرا دو۔ تبارک الذی بیدہ الملک، امام البانی رحمت اللہ علیہ نے سلسلہ حدیث صحیح اندر روایت لے آندی ہے، جڑا بندہ سورۃ الملک دی تلاوت کرتا ہے اللہ اس نو تے دی اولاد نو فاقے تو بھی محفوظ کر لیندہ ہے تے اللہ قبر دے عذاب تو بھی محفوظ فرما لیندہ ہے، قبر دے عذاب تو بھی محفوظ فرماندہ ہے۔ سورہ ملک دی تلاوت کر لیا کرو، جے پورے قرآن دے حافظ نہیں، قرآن دا کچھ حصہ تے سینے اندر محفوظ ہونا چاہیے، قرآن دیا کچھ صورتاں تے محفوظ ہونیاں چاہیے، قرآن دے کچھ حصہ تے محفوظ ہوئے، سورہ جناب ملک محفوظ ہوئے، سورہ القاف محفوظ ہوئے، دینے دے اندر سورۃ البقرہ دی تلاوت اپنے زندگی دا حصہ بنا لو، سورۃ الفاتحہ دی تلاوت اپنی زندگی دا حصہ بنا لو۔ آگے بڑھیے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ سورۃ الاخلاص نال محبت کردا ہے، سورۃ الاخلاص پڑھدا ہے، جڑے ہر بندے نو آندی یار پڑھے ان پڑھ نو آندی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک واری پڑھن نال اللہ 10 پارے قرآن دے پڑھن دا ثواب دیندا ہے، جڑا 3 واری پڑھ دے اللہ پورے قرآن پڑھن دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ ایک حدیث ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تے معاویہ امیر معاویہ رضی اللہ، یہ دوسرا صحابی ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں صحابہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاویہ بن معاویہ نے جب بیدہ نام پہ معاویہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے۔ نبی علیہ السلام جنازہ پڑھان واسطے تشریف لے گیا، جو جنازہ پڑھا کے آپ واپس پلٹے تے سامنے ویکھیا تے آپ نو جبریل علیہ السلام نال ملاقات ہو گئی۔ فرمایا جبریل تسی آئے ہو جنازے اندر؟ فرمایا ہاں اے محبوب جی میں کلہ نہیں آیا، میرے نال 50,000 فرشتہ معاویہ دا جنازہ پڑھنا آیا ہے، 50,000 فرشتہ۔ یہ دے جنازے 2 بندے آ جان نا، 2 بندے مواعد ہون تے اللہ اس میت دے گناہ معاف کر دے، تے جدے جنازے 50,000 فرشتہ ہوئے جنہ کدے گناہ کیتا ہی، شرک تے دور دی بات ہے، عام گناہ بھی نہیں کیتا، امام الملائکہ سید الملائکہ جبریل خود آئے ہون، میت صحابی دی ہوئے امام محمد مصطفیٰ ہون، مقتدی جبریل ہون، 50,000 فرشتہ ہوئے۔ فرمایا کیوں آئے ہو؟
کیڑی شان، کیڑی خوبی، کیڑا وصف، کیڑا عمل ہے اس میرے صحابی معاویہ دا جدے جنازے 50,000 فرشتہ جبریل دی قیادت چاہے۔ فرمایا محبوب جی یہ سورۃ الاخلاص نال محبت کردہ سی، یہ قل هو اللہ احد بہت زیادہ پڑھدا سی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، محدثین نے لکھا ہے اس کی یہ دو جو صفات ہیں احد اور صمد، یہ پورے قرآن میں پورا قرآن پڑھ جائے کسی ایک صورت میں یہ دو صفات اکٹھی نہیں ہوئی، اسی صورت میں یہ دونوں صفات ہیں۔ یہ دونوں صفات ہر صفت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ احد کا معنی ہے اکیلا، الصمد کا معنی ہے بے نیاز و کامل۔ اس کا معنی کیا ہوگا کہ جو صفت ہے رحمان ہونے میں وہ احد، رحیم ہونے میں وہ اکیلا ہے، اور رحمان ہونے میں وہ اکیلا ہے، عباد معبود ہونے میں وہ اکیلا ہے، مسجود ہونے میں وہ اکیلا ہے، الغفار ہونے میں وہ اکیلا ہے، القہار ہونے میں وہ اکیلا ہے۔ اور تمام صفات کے ساتھ الصمد صفت بھی جڑ جائے گی کہ وہ اکیلا بھی ہے اور کامل بھی ہے، ہر صفت میں کامل ہے، قہار ہونے میں کامل ہے، جبار ہونے میں کامل ہے، محیمن ہونے میں کامل ہے، العزیز ہونے میں کامل ہے، الحکیم ہونے میں صمد ہے، بے نیاز اور کامل ہے۔ لہذا ہر صفت کے ساتھ یہ دونوں صفتیں جڑی ہوئی ہے۔ اس میں اللہ کا تعارف ہے، اللہ کی شان ہے، اللہ کی عزت ہے، عظمت ہے، جس کو اور کوئی قرآن کی سورت یاد نہ ہو فاتحہ کے ساتھ سورۃ الاخلاص ہی نماز میں پڑھتا رہے۔ ایک صحابی ہر رکعت میں یہ سورت پڑھا کرتا تھا۔ صحابہ نے شکایت کی یہ ہمارا امام ہے، قرات قرآن سے کرتا ہے لیکن جب وہ قرآن کی قرات کہیں سے پڑھ کے مکمل کرے ختم کرتا ہے سورۃ الاخلاص پھر پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص ضرور پڑھتا ہے، کبھی قرات سے پہلے کبھی قرات کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھ کے آگے قرات کبھی شروع کر دیتا ہے، کبھی پوری قرات مکمل کر کے پھر سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے۔ صحابہ کرام نے شکایت کی تھی یا رسول اللہ یہ عجیب امام ہے، ہر رکعت جب مکمل کرے تو سورۃ الاخلاص پڑھے۔ آپ نے فرمایا میرے پیارے یہ کیوں کرتا ہے؟ یا رسول اللہ اس سے محبت بہت زیادہ ہے۔ فرمایا خوش ہو جا، اس سورت کی محبت تجھے جنت میں لے کے جائے گی۔ اخلاص، جب اخلاص پڑھے صرف تو اس کے لیے جنت ہے جس کے سینے میں پورا قرآن محفوظ ہو جائے۔ قرآن کے خادم بن جاؤ، قرآن پڑھنے پڑھانے والے بن جاؤ، قاری قرآن بن جاؤ، حافظ بنو، عالم بنو یا متعلم بنو، نہیں بن سکتے تو ان کے لیے دعائیں کرنے والے ان کے معاون بن جاؤ، اللہ کی ہر پوری مخلوق کی لعنت سے محفوظ ہو جاؤ۔ نبی علیہ السلام ساری دنیا ملعون ہے، ساری دنیا کی جو شے اس پر لعنت کی گئی ہے، ایک عالم لعنت سے محفوظ ہے، ایک پڑھنے والا طالب علم لعنت سے محفوظ ہے، دوسری ہر وہ چیز لعنت سے محفوظ ہے جو ان کی معاون بن جائے، ان سے محبت کرنے والی بن آیا کرے، بیٹھا کرے، سنا کرے۔ اور پھر میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ قرآن دی آخری دو سورتاں نبی علیہ السلام دی حدیث سنی، آپ علیہ السلام نے اوپر جادو دے اثرات ظاہر ہوئے۔ بعض لوگوں نے انکار کی ہے، اہل سنہ کی عقیدے سے ہٹے ہے اور انکار کیا ہے کہ جادو نبوت کے خلاف ہے، نبوت پر جادو نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے اہل سنہ کے علماء کا اجماع ہے، امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی و مالک، احمد بن حنبل، تمام محدثین فقہائے امت اس بات پر متفق گزرے ہیں یہ فتنہ جناب ہے، یہ معتزلوں کا فتنہ جو ہے یہاں داخل ہو رہا ہے، گمراہ لوگوں کا یہ فتنہ ہے، پوری امت کا اتفاق ہے اور اس مسئلے پر کہ میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات ظاہر ہوئے۔ موسیٰ کلیم اللہ کے بارے میں تو قرآن کی نص موجود ہے کہ جب آپ کے سامنے جادوگروں نے رسیاں پھینکی، موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھیاں رسیاں جب انہوں نے پھینکی تو وہ سانپ کی صورت میں نظر آئیں، موسیٰ علیہ السلام ڈرے اور پیچھے کو ہٹے، آپ کی آنکھوں پر وہ اثرات ظاہر ہو چکے تھے جو انہوں نے جادو کیا تھا، پھینکیاں رسی تھی وہ سانپ بن گئی، لاٹھیاں پھینکی تھی وہ سانپ بن گئی، جب رسیاں دوڑتی ہوئی نظر آئیں موسیٰ علیہ السلام ڈر کے پیچھے کو ہٹے، دوڑنے لگے، آواز آئی موسیٰ دوڑنا، آگے بڑھو، ڈرو نہ، اپنی لاٹھی سوٹو، پھینکو، اور ہم کس طرح ان کے اس جادو کی اثرات کو زائل کرتے ہیں یہ قرآن میں موسیٰ
رہا تھا کہ یہ دوڑتی ہوئی ہیں. اسی طرح نبی علیہ السلام کے بارے میں بخاری میں ہے، آپ کو یہ خیال آتا تھا کہ یہ میں نے کام کیے ہے جبکہ کیا نہیں ہوتا تھا. یہودیوں نے آپ پر جادو کے کلمات پڑھے، آپ جناب بالوں مبارکوں کو لے کر اس پر گریں لگائیں. قرآن پاک میں پوری وہ تفصیل آخری 2 سورتوں میں موجود ہے. اگر ایسا ناممکن ہوتا پھر یہ آیات، یہ صورتیں نازل نہ ہوتی. لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ پر جادو کے اثرات جو مشہور ہے وہ مدینہ پاک میں ہوئے اور یہ صورتیں تو مکہ پاک میں نازل ہوئیں. سورۃ الفاتحہ بھی اسی طرح مکہ میں نازل ہوئی. نماز جا کے سورۃ الفاتحہ فرض ہوئی مدینہ طیبہ میں. جب آپ علیہ السلام نماز با جماعت فرض ہوئی پھر سورۃ الفاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی. کئی آیات 2 مرتبہ، کئی مرتبہ وہی آیات نازل ہوئی. پیغمبر کو تسلی کے لیے، پیغمبر کو پچھلے واقعہ کو یاد کروانے کے لیے. سورۃ اگر سو معوذتین آخری 2 صورتیں قرآن کی اگر مکہ میں نازل ہوئی ہیں تو کوئی اس میں قباحت و حرج والی بات نہیں، مکہ میں نازل ہوئی ہے. جب مدینہ میں آپ پہ جادو کے اثرات ظاہر ہوئے اس وقت جبریل آئے، محبوب دوبارہ وہی صورتیں جو مکہ میں نازل ہوئی تھی نا، وہی صورتیں آخری 2 صورتیں پڑھو اور جو پڑھتے جاؤ گے تو اللہ شفا دیتا جائے گا. 11 گریں لگی ہوئی تھیں، آپ پر جادو کے اثرات ظاہر ہو چکے تھے. جبریل آئے، پیغمبر کے پاس بیٹھے اور پڑھا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جبریل پڑھتے گئے، محبوب کی گریں کھلتی گئی، اللہ شفا عطا فرماتا گیا. نبی علیہ السلام نو دم آگے جبریل علیہ السلام نے کیتا ہے. اس حدیث تو ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دم کرنے والا جنہوں دم کیتا جا رہا ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام نو دم کرنے والے جبریل نے جڑا دم کر رہا ہے وہ دی شان گھٹ ہے، وہ مرید ہے. تے جنہوں دم کیتا جا رہا ہے وہ ساری کائنات دا پیر دا مطلب ہے کدے کدے مرید بھی دم کرے کہ نو پیر کے دے کولو دم کرا ہے. پیری تے بیمار ہوندا ہے نا، پیر نو نزلہ لگدا ہے، پیر نو کرونا ہوندا ہے، پیر بیمار ہوندا ہے، پیر نو بخار چڑھدا ہے، پیر معذور ہو سکدا ہے، پیر دا ہاتھ معذور ہو سکدا ہے، پیر دا پیر محفوظ ہو سکدا ہے، پیر دا جناب سر جناب معذور ہو سکدا ہے، پیر دی گردن جناب معذور ہو سکدی ہے، پیر دا وجود جناب معذور ہو سکدا ہے، پیر بے اولاد ہو سکدا ہے، پیر دے اوتے جناب کینسر ہو سکدا ہے، پیر نو جناب ہر قسم دی بیماری آ سکدی ہے تے انہوں بھی دم دی ضرورت پے سکدی ہے. جدوں پیران دے پیر کائنات دے پیر سید العالمین اولین والآخرین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو دم کون کر رہے ہیں؟ جبریل. دم کون کر رہے ہیں؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو لہذا قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآن شفا ہے میرے بھائیو، جسمانی شفا، روحانی شفا. اگر چاہتے ہو کہ گھروں میں رحمت برکت آئے ایک ہی طریقہ ہے، اولاد کو قرآن پڑھاؤ، اولاد کو قرآن جناب سکھاؤ، اپنے سینوں میں قرآن محفوظ کرو، قرآن کے ذریعے دم کرو، قرآن کے ذریعے برکت تبرک حاصل کرو، قرآن سے شفا حاصل کرو، قرآن سے جنات کو بھگاؤ، قرآن سے جادو کے اثرات کو ختم کرو، قرآن سے دجال کے فتنوں سے محفوظ رہو، قرآن پر عمل کرنے سے قبر کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے محفوظ رہو. قرآن دنیا میں بھی ساتھی ہے، آخرت کا بھی ساتھی ہے. یہ جنت میں ساتھ لے کے جائے گا، جنت کے درجات کی بلندی کا سبب و ذریعہ بنے گا. والدین کو اللہ سنہری تاج پہنائے گا. قرآن تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا، جنت میں پڑھتے جاؤ گے، درجات چڑھتے جاؤ گے. یہ سارا شرف قرآن میں. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن سے پیار محبت نصیب فرمائے. یہ چند صورتوں کے وہ فضائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. اس کے علاوہ بعض لوگ فضائل بیان کرتے ہیں سورہ یاسین کے حوالے سے کہ یہ قرآن کا دل ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں سورہ یاسین مردے پر مرنے والے پر پڑھے تو وہ جلدی مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، جان جلدی سے نکل جاتی ہے. یہ ساری باتیں جو ہے خلاف شرع ہیں. قرآن و سنت سے صحیح حدیث سے یہ باتیں ثابت نہیں ہے. جس صورت کے بارے میں جو فضیلت ثابت ہے اس وقت میرے علم میں جو حاضر ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ البقرہ ہے، سورۃ القاف ہے، سورۃ التکویر ہے، سورۃ اذا السماء انفطرت ہے، اذا السماء انشقت ہے، اذا السماء انفطرت ہے. یہ 3 صورتیں پیغمبر نے فرمایا اگر تم نے قیامت کا منظر دیکھنا ہو، قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو تو ان صورتوں کو پڑھا کریں. یا سورہ ملک کی فضیلت حاصل ہے، یا پھر نبی علیہ السلام
अलैहिस्सलाम सूरत जुमा जो है वो पढ़ा करते थे जनाब जुमे की नमाज में, या सूरत दार सूरत आला पढ़ा करते थे, या फजर की नमाज जुमे वाले दिन सूरत सजदा सूरत दार पढ़ा करते थे। लेकिन फजीलत जो है वो सूरत इखलास को है, फजीलत जो है आखिरी दो कुरान पाक की सूरतों को है, फजीलत जो है वो सूरत बकरा सूरत फातिहा को है, फजीलत जो है वो आयतुल कुर्सी को है कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाया जो पढ़े उसके दरमियान और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत है, मौत आएगी वो बंदा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अगर चाहते हो तुम्हारा माल चोरी से महफूज रहे तो सो जनाब आयतुल कुर्सी पढ़ा करो। ये पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने वज़ाइफ सिखलाए हैं। या सूरतुल बकरा की आखिरी चंद सूरतों की फजीलत, आखिरी रकू की फजीलत हदीस में मौजूद है, इसको पढ़ा करें। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। यही वो फसाइल थे कुरान पाक की मुख्तलिफ सूरतों के जो मैं आपने के सामने रखे ताकि आपके ज़हन में इनकी मोहब्बत, इनका प्यार, इनसे ताल्लुक़, इनसे तमस्सुक आपको और आपकी औलाद का कायम हो जाए। अल्लाह मुझे भी और आपको भी तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल